نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الواحد الحکیم الصمد الذي كان من عز صفاته إنه لم يلد ولم يولد، وعرفنا وحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد۔ الصلاة والسلام على أفضل العدد، على عبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب الأحد الصمد، أبي القاسم محمد وعلى أبينا الأطهرين المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في شان عصمتهم وطہارتهم في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على ظالميهم وقاتليهم ملونين إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ درود و صلوات بآواز بلند۔ تمام مرحومین اور آپ سب کے مرحومین اور منتظم مجلس کے مرحومین کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد علیہ السلام۔ یا اللہ، قرآن مجید کی تلاوت تمام مرحومین
مومن مومنات مسلمین مسلمات مرحومین علماء شہداء عزاداران اور حاضرین کے مرحومین اور منتظم مجلس کے مرحومین متعلقین کے ارواح کو پہنچا۔ اللہ مرحومین پر اپنی بے حساب رحمتیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ بندن پاک کا واسطہ مرحومین کو برزخ کی نعمات نصیب فرما، برزخ کی مشکلات آسان فرما، مرحومین کی نیکیاں قبول فرما، مرحومین کے خطاؤں سے درگزر فرما، ہم تمام سمیت مومنین کی عاقبت بالخیر فرما، فتن و فساد سے محفوظ فرما، محبت اہل بیت کے صدقے ہماری صفوں میں محبتیں پیدا فرما، اتفاق و اتحاد قائم فرما، فرقہ واحیت، نفرت و غدورت، اختلاف و انفراد سے نجات عطا فرما۔ بندن پاک کا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت کی خاطر ہمیشہ ہمیشہ اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے شیعہ عہدیدار جہاں جہاں موجود ہیں، اللہ ان کی اور حاضرین کی اور منتظمین کی پروردگار عزت و ناموس، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں شفا یاب فرما، بالخصوص حاضرین کے بیمار اور حاضرین میں ہم سب بیماروں کو اخلاقی، روحانی، جسمانی ہر بیماری سے شفا یاب فرما۔ مومنین مومنات کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں تیری ذات علم و ذات و صدور ہے، وسیلہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، ان کے وسیلے سے تمام مومنین ملتمس دعا اور حاضرین مومن مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ خلوص دل سے صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ دنیاوی کسی سردار کا نوکر ہو تو کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے سردار کو خوش رکھوں تاکہ مجھے ملازمت سے چھٹی نہ کرا، کہیں کوتاہی ہو گئی تو میرا سردار ناراض ہو جائے گا۔ یہ وہ لائق نوکر کوشش کرتا ہے جس کا سردار برائے نام سردار نہ ہو، بلکہ نوکر کے ہر قول و فعل سے باخبر ہو۔ ایسا نوکر کوشش کرتا ہے کہ میرے دوران خدمت کوئی کوتاہی نہ ہو جس سے میرا سردار ناراض ہو جائے اور مجھے چھٹی کرا دے۔ ایسا دنیاوی نوکر کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے سردار کو راضی کروں۔ اگر کوئی کسی کا سردار ہی برائے نام سردار ہے، نوکر کے قول و فعل سے باخبر نہیں ہے، تو ایسا نوکر مکاری بھی کرتا ہے اور جناب والا فراڈ بھی کرتا ہے کہ ہمارا سردار تو برائے نام سردار ہے، وہ تو میرے قول و فعل سے واقف بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نوکر نافرمانی کرتا ہے، مکاری کرتا ہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں اگر کسی کا سردار سخت ہو، اس کے نوکر کے قول و فعل پر نگاہ رکھتا ہو، تو دنیاوی نوکر کوشش کرتا ہے کہ میرا کردار اتنا بلند ہو کہ کہیں میں ملازمت سے برخاست نہ ہو جاؤں۔ کوشش کرتا ہے میں نافرمان نہ بن جاؤں اور مجھے میرا نوکر میری ملازمت سے دور نہ کر دے۔ تو یہ دنیاوی نوکر اپنے دنیاوی سردار کی پابندی کرتا ہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں دنیاوی نوکر دنیاوی سردار کی اتنا پابندی جو دنیا آخرت کے سرداروں کا نوکر ہو
جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے نوکری کا دعویٰ کرتا ہو، ان کی محبت کا دم بھرتا ہو اور کہتا میں ان کا عہدیدار ہوں، تو بتاؤ ایسے نوکر کو کیسے ہونا چاہیے؟ وہ کوشش کرے کہ میرے قول و فعل پر میرے سردار راضی ہو جائے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ راضی تو پھر خدا راضی، جن کی رضا خدا کی رضا ہے، تو کوشش کرتے ہیں، کبھی کافر نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے ہر قول ہر عمل فعل سے باخبر ہیں، ہزارہ واقعات ہیں، ہزارہ واقعات کہ خود نبی نے اور آل نبی نے آنے والے کو اس کے دل کا حال بتا دیا، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس پر ہمارا سردار ناراض ہو جائے۔ اور یاد رکھیں ان کی منزلت اور مرتبہ مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی صاحب عقل ان محمد و آل محمد علیہ السلام کی مقام و منزلت کی بلندی کو درک بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کتنے بلند ہیں۔ صحیح ہے کہ جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں پنجن پاک کی عزت و عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو درک بھی نہیں کر سکتے کہ مقام محمد و آل محمد علیہ السلام ہے کیا۔ فردوس الاخبار ایک کتاب ہے عربی میں، فردوس الاخبار۔ ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں فرشتے آئے، ان میں فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل بھی ہے، اور دوسرے مقرب فرشتے میکائیل بھی ہیں، تیسرے حضرت اسرافیل بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسرافیل فرشتے سے بتا تیرا سال کتنا ہے؟ تو کتنی سال کا ہے؟ اسرافیل عرض کرنے لگا کہ بلا 30,000 سال کے بعد ایک تارہ طلوع ہوتا تھا، 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ میں نے اس تارے کو زندگی میں 30,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ میری زندگی کا آپ حساب لگا لیں، 30,000 سال بعد تارہ نمودار ہوتا تھا اور میں نے اس کو زندگی میں 30,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد میکائیل کی طرف اشارہ کیا، جناب آپ کا کیا سن ہے؟ فرمایا جس تارے کے بارے میں اسرافیل نے بتایا ہے نا کہ سال میں 30,000 سال بعد تارہ طلوع ہوتا تھا، تو میں نے اس کو 30,000 مرتبہ طلوع ہوتا دیکھا۔ فرمایا اسی طرح ایک تارہ ہے جو 40,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے زندگی میں اسے 40,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ صلوات پڑھیں باوجود میں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل تیرا کیا سن ہے؟ سرکار میں نے بھی ایک تارہ دیکھا ہے، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ، جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، میں نے زندگی میں اسے 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ اب فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں،
یہ نوریوں کے سردار ہیں جی۔ پہلے تو زمانہ تھا نور اور بشر پر بڑے مناظرے ہوتے، لوگ جو ہے نا مناظرے کرتے اور اعلان ہوتے تھے۔ یہ نواب آف بہالپور صادق محمد خان، اس کے زمانے کا ایک واقعہ ایک بزرگوں نے سنایا کہ کچھ لوگ جو نور نبی کے قائل نہیں ہیں، انہیں درخواست دی۔ درخواست کا عنوان یہ تھا نور ابصار نور انور جناب نواب آف بہاولپور صادق محمد خان، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ثابت کرتے ہیں نعوذ باللہ نبی نور نہیں ہے، ہمیں مناظرے کی اجازت دی جائے۔ توجہ رہے مضمون پر، خط کا مضمون یہ تھا، ابتدا میں نور ابصار نور انور نواب آف بہاولپور جناب صادق محمد خان، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ثابت کرتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نواب تھا جتنا بھی تھا، بہرحال اسے سمجھ آ گئی، اس نے کہا بلاؤ ملاؤں کو جو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آ گئے، نواب صاحب نے پوچھا خط آپ نے لکھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جناب۔ میں کہ میرے نام کے ساتھ آپ نے لکھا نور ابصار نور انوار، 2 مرتبہ نور لکھا، نور ابصار نور انوار، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہاولپور کا نواب تو نور ہو اور سید الانبیاء نور نہ ہو؟ خبردار، اگر تم نے مناظرے کی ایسی بات کی تو میں اپنے خصوصی جیل میں تمہیں بند کر دوں گا۔ وہ اس وقت برداشت بھی نہیں کرتے تھے کہ کوئی نبی کو نور کھائے، وہ اتنے دشمن تھے۔ بہرحال آج کل بھی لوگ لفظ نور سے اتنے یعنی وہ ہیں تنگ ہیں کہ برداشت بھی نہیں کرتے۔ اب اللہ کے نبی ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے ملائکہ، اگر وہ نور اس وقت طلوع ہو جائے تو کیا تم پہچان لو گے کہ یہ وہی نور ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل، ہزاروں مرتبہ جس کو طلوع ہوتے دیکھا ہے، کیا اس تارے کو بھول جائیں گے جس کو ہم نے 30,000 سال 30,000 بار، تو ایسے میکائیل نے 40,000 بار، جبرائیل نے 17,000 بار طلوع ہوتے دیکھا، کیا ہم بھول سکتے ہیں؟ ہم بھول نہیں سکتے۔ تو اتنے میں نبی نے فرمایا یا علی ادن منی، اے علی میرے قریب آؤ۔ امامت رسالت کے اتنا قریب ہوئی کہ پیشانی مل گئی آپس میں۔ جب رسالت کی پیشانی امامت سے ملی نا، تالا بینہما النجوم، ان دونوں پیشانیوں کے درمیان ایک تارہ طلوع ہوا۔ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل مل کر کہہ رہے تھے واللہ ھذا النجوم التی رأینا، یہ وہی تارہ ہے جس کو ہم نے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں ہوا جزء من نورنا، یہ ہم آل محمد کے نور کی ایک جز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبد المطلب رحمۃ اللہ علیہ، جو نبی کے چچا ہیں، جیسے عمران ابو طالب چچا ہیں تو حضرت عباس بھی نبی کے چچا ہیں۔ عباس جیسے وہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے باپ ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، میں اور مولا علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر عالم انوار سے عالم دنیا میں کیسے آئے؟ اب یہ
حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا، بہار الانوار میں بھی علامہ مجلسی نے لکھا، اور بصائر الدرجات میں علامہ سید نعمت اللہ جزائری نے لکھا، اور باقی علماء نے بھی اس کو لکھا۔ فرائض الصمتین میں بھی بہت بڑے علماء نے لکھا۔ یہ کم از کم یہ 70 سے زیادہ کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب تو یہ مکتبہ شاملہ وغیرہ موبائل میں بھی پوری لائبریری ہے جو 80,000 سے زیادہ کتابوں پر مشتمل ہے۔ ہم نے سرچ کیا ہے، ایک حدیث لکھتے ہیں، ان کے سارے جن کتابوں میں وہ کتابیں آ جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ان میں لکھا ہوا ہے، چچا سوال کرتے ہیں کہ عالم انوار سے عالم دنیا میں آپ کیسے آئے؟ تو نبی فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی بارے دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو قاعدہ کلیہ ہے نا، درمیان میں وقف درود کے نہیں ہونا چاہیے، آخری وقف ہو، یعنی سانس نکالنا ہے تو آخر میں وقف نہیں کرنا، جیسے انقلابی درود پڑھتے ہیں جی، انقلابی وہ پڑھتے رہیں، آپ نے درود میں سانس نہیں لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر یہ درود وقف والا میں نے اور آپ نے تشہد میں پڑھ دیا تو مراجع کا فتویٰ ہے کہ آپ نے جو ہے آل اور نبی کے درمیان وقف کیا ہے جان بوجھ کر، اس سے آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا ایک ہی سانس میں آخر میں سانس نکالیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا چچا جان، سب سے پہلے اللہ نے کلام کو پیدا کیا، پھر روح کو پیدا کیا، اور روح اور کلام کو مخلوط کیا تو ان سے پنجتن پاک کے نور خلق ہوئے۔ پھر جب یہ نور پیدا ہو گئے، اللہ نے ہمارے نور کو شگافتہ کیا، میرے نور کو کھولا، خلق من نوری نور العرش، اللہ نے میرے نور سے عرش معلیٰ کو پیدا کیا۔ فرمایا نور العرش من نوری و نوری من نور اللہ، فرمایا عرش معلیٰ کا نور میرے نور کی جز ہے اور میرا نور منبع نور خدا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم فتح نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ نے مولا امیر کے نور کو شگافتہ کیا، کھولا تو فرمایا خلق من نور علی نور الملائکہ، فرشتوں کو پیدا کیا، مولا امیر کے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ نور الملائکہ من نور علی، فرشتوں کا نور میرے بھائی مولا علی کے نور کی جز ہے، اور میرے مولا علی کے نور، علی کا نور اللہ کے نور کا مرقع ہے۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں ثم فاتح من نوری ابنتی الفاطمہ سلام اللہ علیہا، اس کے بعد اللہ نے میری بیٹی رسالت کا ٹکڑا صدیقۃ الکبریٰ زہرا صلوات اللہ علیہا کے نور کو شگافتہ کیا، کھولا خلق من نور زہرا، فرمایا بی سیدہ کے نور کے ذریعے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ فرمایا نور السماء والارض من نور زہرا، آسمان اور زمین کا نور میری بیٹی صدیقۃ الکبریٰ کے نور کی جز ہے۔ نور زہرا من نور اللہ، میری بیٹی کا نور
اللہ کے نور کا مرقع ہے۔ فرمایا ثم فاضک ابنی نور الحسن، اللہ نے پھر میرے بیٹے مولا حسن کے نور کو شگافتہ کیا۔ تو فرمایا میرے بیٹے مولا حسن کے نور سے اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سورج اور چاند کا نور میرے بیٹے امام حسن کے نور کی جزء ہے، اور میرے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کا نور اللہ کے نور کا منبع ہے۔ فرمایا ثم فاضک من نور الحسین، اللہ نے میرے بیٹے مولا حسین کے نور کو کھولا۔ خلق من نور الحسین، اللہ نے مولا حسین کے نور سے جنت کو پیدا کیا اور حوروں نے جنت کو پیدا کیا۔ جنت اور حوروں کا نور میرے بیٹے حسین کی جزء ہے، اور میرے بیٹے حسین کا نور اللہ کے نور کا منبع ہے۔ دیکھیں کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ان کے نور کے صدقے پیدا نہ ہو، کوئی شے ایسی نہیں ہے۔ آسمان، فرشتے، سورج، چاند، جنت، حوران جنت، یہ ان پنجن پاک کے نور کے صدقے پیدا ہوئے۔ تو خوش نصیب ہے جن کے نور کے صدقے کائنات بنی ہے، اور یہ بندہ ان پاک ہستیوں کا عہدیدار ہے۔ جو ان سے دور ہے اس کا تو زمین پہ چلنا بھی ناجائز ہے، پہچانا نہیں اس نے۔ اور بڑی لطیف گفتگو جناب صاحب کشف الغمہ من معرفت الائمہ میں لکھتے ہیں لما خلق اللہ آدم و حوا تبخترا فی الجنہ، جب اللہ نے ابو البشر حضرت آدم کو پیدا کیا اور جناب حوا کو پیدا کیا، تبخترا فی الجنہ، جنت میں فخر و مباح سے چلنے لگے۔ وقال آدم لحوا، ماشاءاللہ آپ قصیدے سنتے رہتے ہیں، فضائل سنتے رہتے ہیں، تو میں بھی فضائل پڑھ رہا، اب پتہ چلے گا کہ قصیدہ سننے والے، فضائل سننے والے اس فضائل پر کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ فضائل سید الانبیاء کے بیان شدہ فضائل ہیں، غیر معصوم کے نہیں، یہ خود سید الانبیاء نے فرمایا کشف الغمہ میں۔ وہ لکھتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو پیدا کیا، تبخترا فی الجنہ، جنت میں فخر و مباح سے چلنے لگے۔ قال آدم لحوا ما خلق اللہ خلقا احسن منا، حضرت آدم فرماتے ہیں حوا، اللہ نے ہم سے بہترین مخلوق پیدا نہیں کی۔ ابو البشر آدم کی جملے کہ اللہ نے ہم سے بہترین مخلوق پیدا نہیں کی، یہ زبان پر جملے آئے توحید پروردگار کو جلال آئے۔ فرمایا جبرائیل ایتھے بے عبد الی فردوس الاعلیٰ، میرے ان دو بندوں کو جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچا دے۔ یہ اب جنت کے ادنا درجے میں ہیں، ان کو پہنچا جنت کے اعلیٰ مقام فردوس اعلیٰ میں، تاکہ ان کو پتہ چلے یہ اعلیٰ ہیں یا کوئی اور بھی اعلیٰ ہیں۔ اب جناب علامہ اربلی فرماتے ہیں فلما دخلا، جب بابا آدم علیہ السلام اور ام البشر بی بی اماں حوا پہنچی، کیا دیکھا؟ نظر الی جاریۃ وہی جالسۃ علی درنوک من درانک الجنہ قد اشرقت الجنان من نور وجہہا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے اعلیٰ مقام فردوس اعلیٰ میں ایک کنیز خدا ہے جو جنت کی قلینوں پر تشریف فرما ہے، اور ان کے چہرے کے نور سے جنت روشن ہے۔ اتنی عزت و عظمت
صدیقت الکبریٰ کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، حبیبی جبرائیل من هذه الجاریہ، پیارے جبرائیل تعارف تو کراؤ، یہ کنیز خدا کون ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر بابا آدم پہچان لیتے تو سوال کرتے؟ کسی چیز کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے جو اس کو نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر پہچان لیتے تو سوال نہ کرتے۔ عالم انوار ہے، صدیقت الکبریٰ کے چہرے کے نور سے جنت روشن ہے۔ بابا آدم ابو البشر نہ پہچان سکے یہ کون ہے؟ کہنے لگے حبیبی جبرائیل من هذه الجاریہ، یہ کنیز خدا کون ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی اس پاک گھرانے کے فضائل کا انکار کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں جن کی شان و مقام کا تو انکار کر رہا ہے، جی تو ہم کہہ سکتے ہیں جن کی عزت و عظمت کو عالم انوار میں تیرا باپ نہ پہچان سکا، تو کیسے کہہ سکتا ہے ہم جیسے؟ اگر آدم جیسے ہوتے، ان کے ہم پلہ ہوتے تو حضرت آدم حضرت جبرائیل سے سوال نہ کرتے۔ جبرائیل کو موقع ملا، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اے ابو البشر آدم سن، حاضر صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا بنت سید الاولیاء، فرمایا یہ کنیز خدا جن کے چہرے کے نور سے جنت روشن ہے، یہ آخر زمان کے نبی کی بیٹی صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ حضرت آدم فرماتے ہیں حبیبی جبرائیل حل ہی خلقت من قبلنا، کیا یہ ہم سے پہلے پیدا ہوئیں؟ جن کے چہرے کے نور سے جنت روشن ہے، کیا یہ پہلے ہم سے پہلے پیدا ہوئیں؟ جبرائیل عرض کرتا ہے اے ابو البشر آدم، جب سے تو تھا نہ میں، کائنات کا وجود نہ تھا، یہ تھے۔ توحید پروردگار کا پیغام آیا، لولاہم ما خلقناک، اے آدم سمجھ، اگر یہ نہ ہوتے میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ جبرائیل عرض کرتا ہے کائنات کا وجود نہ تھا، یہ تھے۔ حضرت آدم نے مزید تعجب میں عرض کیا اچھا میں بھی نہیں تھا، تو بھی نہیں تھا، کائنات نہ تھی، یہ تھے؟ تو جبرائیل عرض کرتا ہے آدم یہ بھی سن، آخری جملہ یہ بھی سن، اگر یہ نہ ہوتے، یہ جبرائیل کا جملہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے جملہ تھا، لولاہم، اگر یہ نہ ہوتے تو نہ تو ہوتا نہ میں۔ جبرائیل نے حضرت آدم سے فرمایا اگر یہ نہ ہوتے تو نہ تو ہوتا نہ میں، اگر تو پیدا ہوا ہے، میں پیدا ہوا ہوں، کائنات بنی، تو ان کے صدقے، جن کے چہرے کے صدقے جنت روشن ہے۔ کیا کائنات عالم میں یہ ہستیاں آ جائیں، یہ جبرائیل کو جا اگر کوئی اعتراض کرے وہ تو فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں، انسانوں کو مثال دیں جی۔ کبھی جبرائیل کہتا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے، کبھی ابو البشر آدم کہتے ہیں، اور انبیاء کی ایک محفل ہے، لما اسریا بھی الی السماء الرابعہ، جب مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، نصب لی منبر من نور، نبی فرماتے ہیں میرے لیے نور کا ممبر بنایا گیا، جلست علی راس المنبر، میں ممبر کے آخری درجے پہ بیٹھا، ثم جلس جدی ابراہیم تحتی بدرجۃ، مجھ سے نچلے درجے پر میرے جد ابراہیم تشریف فرما ہوئے ہیں، وجلس جمیع الانبیاء حول المنبر، باقی تمام انبیاء
ممبر کے ارد گرد تشریف فرما ہوئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذ بعلی قد اقبل. اتنے میں چوتھے آسمان پر میرے بھائی علی آئے. وَهُوَ رَاكِبُ نَاقَةٍ مِّن نور. نورانی ناقہ پہ سوار تھے. وَجْهُ كَالْقَمَرِ. جن کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھا. وَحَوْلُهُ أَصْحَابُهُ كَالنُّجُومِ. اور جن کے چاہنے والے ان کے ارد گرد تھے. اتنی عزت و شان کو دیکھ کر تمام انبیاء خاموش ہو گئے. انبیاء کی جد حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایو مالک مقرب و ایو نبی معظم. یہ آنے والا کون سا فرشتہ ہے, کون سا نبی معظم ہے؟ تو وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی معظم ولا ملک مقرب. یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, یہ کوئی رسول نہیں ہے, بل ہو اخی علی بن ابی طالب علیہ السلام. پوچھا من حولہ اصحابہ کالنجوم. یہ تاروں کی مانند چمکنے والے مولا کے ارد گرد کون ہیں؟ فرمایا ہم شیعت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وہ مولا کے چاہنے والے شیعہ ہیں. اس وقت نبیوں کا مجمع تھا. کتاب کا نام مجمع البحرین ہے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب. یا اللہ مجھے مولا علی کے شیعوں میں سے قرار دے. حضرت جبرائیل دعا کی قبولیت کے بعد نازل ہوئے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. فوراً آیت آئی کہ ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. مقام و منزلت بلند ہے, مقام و منزلت بلند ہے جس کو ہم درک نہیں کر سکتے. ہم کو جو ملک نہیں درک کر سکتے. تو آئیے یہی مولا ہیں. مسجد کوفہ ہے, نماز پڑھا کے بہہ رہے ہیں. ایک جماعت ہے جو مولا کو سلام کرتی ہے السلام علیکم یا امیر المومنین. جامع الاخبار میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے. سلام کرتے ہیں حولا وجہہ الی جانب آخر. مولا ایک طرف رخ کر دیتے ہیں, سلام کا جواب نہیں دیتے. ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں سلام کرنا مستحب ہے, جواب واجب ہے. میں اور آپ اگر جواب نہ دیں تو قابل اعتراض ہیں, لیکن جب سلام کا جواب معصوم نہ دے جی وہاں سمجھیے گا وہاں کوئی مصلحت ہے. یہ الحمدللہ علماء نے کتابیں مرتب کی ہیں کہ سلام کا جواب واجب ہے جی, اور سلام کرنا مستحب ہے. کون ہیں جن کو نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ وہ کون ہیں جن کو صدیقۃ الکبریٰ نے جواب نہیں دیا؟ وہ کون ہیں جن کو مولا امیر نے, دوسرے امام نے, تیسرے امام نے, 11ویں امام تک سلام کا جواب نہیں دیا؟ وہ کون ہیں اور وجہ کیا ہے؟ اب دوسری مرتبہ سلام کرتے ہیں مسجد کوفہ میں, دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں. سلام کیا, پھر مولا نے جواب نہیں دیا, پھر رخ تبدیل کر دیا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے سلام کیا مولا فرماتے ہیں ما لکم, کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو دعویٰ کرتے ہو ہم آپ کے شیعہ ہیں. ما را فیکم سیما شیعہ, تمہارے عمل و کردار میں شیعوں کی ایک نشانی بھی نہیں ہے. صلوات پڑھیں بابا دے بولے اللہ. شیعوں کی نشانی بیان کروں جی؟
درود بھیجیں بآواز بلند. اللہم صلی اللہ ہمارا معاشرہ اتنا کمزور ہے کہ شیعہ کی کیا نشانیاں ہیں، اہل بیت کے عہدیدار کی کیا نشانیاں ہیں. کچھ نشانیاں قرآن میں ہیں، کچھ نشانیاں حدیث میں ہیں، کچھ نشانیاں آل نبی نے بیان کی ہیں، اور کچھ نشانیاں ہم نے بھی گھڑ لی ہیں. سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ اصلی شیعہ ہے، یہ 2 نمبر ہے. جی ہم بھی پیچھے نہیں رہے. یعنی شیعوں کی نشانیوں کے وضع کرنے میں، گھڑنے میں ہمارا بھی بڑا کردار ہے. کوئی معمولی کردار نہیں ہے، بڑا کردار ہے. یعنی ان میں ہمارا بھی حصہ ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو نشانیاں قرآن میں ہیں، جو نشانیاں محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرمان میں ہیں، ان کی عظمت عزت زیادہ ہے یا ہماری گھڑی ہوئی علامتوں میں؟ جو قرآن میں ہیں، جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے فرمائی ہیں، وہ حقیقی علامتیں ہیں. اور یاد رکھیں جناب علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم کے جملے ہیں نقوش عصمت میں، فرماتے ہیں اکثر علماء متفق ہیں کہ جب امامت نبوت کے ہاتھوں پہ آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کلمنی یا علی، اے مولا علی میرے ساتھ کلام کریں. تو متفق ہے علماء شیعہ میں سب سے پہلی کلام جو مولا نے نبی کے ساتھ کی سورت مومنون کی پہلی 11 آیتیں ہیں، پہلی 11 آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور اس میں پہلی خبر ہے قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ اب وہ علامتیں ہیں، ضرور پڑھیے گا. اگر ہمارے درمیان اگر یہ مذاکرہ ہو جائے کہ ولادت کے بعد رسول کے ہاتھوں پہ مولا امیر نے کون سی آیتیں تلاوت کی، تو جواب آئے گا جو آیتیں تلاوت کی ہیں وہ سورت مومنون کی پہلی 11 آیتیں. وہ نشانیاں قرآن میں موجود ہیں. اچھا وہ لکھتے ہیں کہ جب مولا نے قرآن پڑھا نا، اس وقت قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا. مولا نے قرآن کی تلاوت کی تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا تھا. بھئی تعجب کرنے والے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں نبی اور امام وہی ہوتے ہیں جو صاحب معجزہ ہوں. اسے اگر مولا امیر کا معجزہ نہیں مانتے تو نبی کا تو معجزہ مانو. وہ نبی معظم جن کے ہاتھوں پہ بے زبان پتھر بھی تسبیح پڑھتے تھے یا نہیں؟ پتھر جب نبی کے ہتھیلی پہ آتے تو تسبیح شروع کرتے تھے. تو ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں جس نبی کے ہاتھوں پہ پتھر تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو اس نبی کے ہاتھوں پہ ناطق قرآن نہیں پڑھ سکتا. اور یہ کسی کے پیر و مرشد کو شرف حاصل ہی نہیں ہے جو اللہ نے ان پاک ہستیوں کو عطا فرمائی، کسی اور کو نہیں ہے. یہ مقام و منزلہ ان ہستیوں کے ہے، اور یہ ہستیاں اس قابل تھیں کہ لوگوں کو بتاتی قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. جی وہ نمازی، وہ مومن کامیاب ہے. اب ہم نے جو نشانیاں وضع کی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہاں مولا امیر ولادت کے وقت پہلی مرتبہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے. قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. اب میرے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، پڑھیں تو صحیح کون سے مومن. ہمارے معاشرے میں تو مومن کس کو کہتے ہیں، اور امام کی نگاہ میں مومن کس کو کہتے ہیں، اس کی طرف توجہ کریں کہ مومن کون ہے. اور پھر مومنوں کے امیر کے نزدیک
مومن کون ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ فرمایا انما المومنون، فرمایا قد افلح المومنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں کی طرف، ان علامتوں کی طرف زیادہ توجہ کریں جو مومنوں کی نشانیاں قرآن بیان کی ہیں یا محمد و آل محمد کے فرمان نے بیان کی۔ تو پھر ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف نہیں نظر آئے گا، اتفاق ہی اتفاق ہوگا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی شعبے میں اپنی منمانی کرے نا تو ہر بندہ اسے روکتا ہے کہ تیرا یہ کام ہی نہیں ہے، تیرا یہ شعبہ نہیں ہے، تو نے کیسے اظہار خیال کیا، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کسی شعبے میں وہ اظہار خیال نہیں کرتا، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، لیکن دین مظلوم ہے، وہاں کہتا ہے میں کوئی کم ہوں، میں کوئی کم ہوں۔ فرمانا ہے لو سکت الجاہل مختلف بین الناس، اگر یہ کم علم جاہل معاشرے میں خاموش ہو جاتے تو معاشرے میں اختلاف نامی شاید نظر ہی نہ آتی۔ جہلوں نے زبان کھول دی ہے، جہل مرکب، انہوں نے اپنی مرضی کے عقائد گھڑ لیے ہیں، جن عقائد کا نہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے اور نہ حدیث کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی معزت فرمائے جن نے اسلام آباد میں ایک اجتماع کر کے بہترین پین فلک جو ہے وہ تیار کیا، جس کا عنوان تھا شیعہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ توحید۔ آپ تو ممکن ہے درک کر چکے ہیں یا نہیں، جب یہ غیروں نے پڑھا، کہتے ہیں ہم اب کہتے ہیں یہ مشرک نہیں ہے، لیکن ادھر ہماری کیا حالت ہے کہ ایک صاحب آ گئے ہیں جس کو شعلہ بیان کہتے ہیں شعلہ بیان، بس آگ لگا دے ایک مرتبہ، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ جیسے وہ شعلہ بیان، حقیقی شعلہ بیان اب بھی ہیں، شعلہ جو ہے وہ ان کی طرف سے لگتا ہے قوم کو، اور پھر ایجنسیاں جو ہے نا وہ حرکت میں آتی ہیں، اور پھر ان کے جو حامی ہیں وہ پاسپورٹ تھما دیتے ہیں اور وہ صاحب ٹرمپ کے رشتہ داروں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ آج بھی ہیں وہ، اب وہ کھلے عام، ایک صاحب کہہ رہے تھے کھلے عام مولا امیر علیہ السلام کو اسد اللہ مانتے ہو؟ ہاں جی اسد اللہ مانتے ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ تو لقب ہے، اسد اللہ ہمارے مولا کا لقب ہے۔ کہتے ہیں کیسے مانتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسد اللہ کون ہے۔ اس نے ایسے اشارہ کیا، کہتے ہیں یہ چھوٹی انگلی ہے نا، چھوٹی انگلی، درہ خیبر کو مولا نے چھوٹی انگلی سے ایسے اکھیڑا اور پھینکا تو درہ پہلے آسمان سے ٹکرایا، پہلے آسمان کے فرشتے بھاگے دوسرے پہ، پھر درہ جا رہا ہے، دوسرے بھاگے تیسرے پہ، تیسرے چوتھے پہ، ساتویں پہ، ساتویں آگے دوڑے تو عرش اولا پہ خدا بیٹھا تھا۔ اس نے فرشتوں کو دوڑتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، دوڑتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا ہماری یعنی اپنی اصطلاح کے مطابق اوئے کیا تھی وہ، کیا ہے وہ؟ انہیں آ کہ تم خیر منا، دروازہ اندھا بھائی۔ یہ سن کر خدا بھی گر پڑا، بندے کھڑے ہو گئے دم 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 دم۔ یہ شعلہ بیان ہیں جن کے شعلوں سے آپ بھی بچیں اور دین کو بچائیں۔ یہ بے لگام ہے، یہ مذہب کی بدنامی کا سبب ہے، بچائیں ان کو، اپنے معاشرے میں ہمدرد بنیں، اپنا لہجہ انداز بیان کو تبدیل کریں تاکہ معاشرے کی اصلاح کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے، ہر جو معاشرے کا فرد ہے اس پر لازم ہے کہ کھلم کھلا کفریہ کلمہ۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے اپ ٹو ڈیٹ، کہنے لگے جناب ساتھ والے کو کہنے لگے یہ جو تقریر کر رہا ہے نا اس کا عقیدہ ہے یا تمہارے پورے شیعوں کا؟
تو اس نے تھوڑا سا توقف کیا، اس نے بس دیکھ لیا ہے، اگر یہ اس کا عقیدہ ہے یا پوری ملت کا تو تمہارے کافر ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ناراض نہیں ہوگے تو صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ محمد اس سے بدتر مثالیں ہیں، اس سے بدتر مثالیں ہیں، اور ایسی کتابیں جن کو دشمن نے اپنی نگرانی میں لکھوایا اور نام ایسا جناب والا لکھوایا کہ بندے میں اس نام کو دیکھ کر کہیں گے یہ بس ہمارے فرقے کی کتاب ہے، ہمارے فرقے کی کتاب نہیں ہے، جیسے کسی امام سے منسوب کر دیں یا جناب والا کسی اور عالم سے منسوب کریں، وہ ہمارے ایمان جو ہے وہ امام معصوم کی نہیں ہے۔ ہمیں پرکھنا چاہیے کہ یہ کتنی ہزارہ کتابیں ہیں جو غیروں کی نگرانی میں لکھی گئی، وہاں وہ لکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بندہ کہ مولا امیر علیہ السلام وہ حوض کے کنارے وضو کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے دیکھتا ہے کہ وہ مکان کی ڈیوڑی میں چل رہے ہیں، وہ دوڑا دیکھتا ہے تو مکان کی ڈیوڑی پہ ہیں، اندر جاتا ہے تو وضو کر رہے ہیں، کہتے ہیں 40 مرتبہ وہ آیا، اس نے کہا سمجھ نہیں ہے یہ علی ہے یا یہ علی ہے۔ استغفر اللہ، ایسی باتیں نقل کفر نہ بچیں اور بچائیں۔ اور مولا کی وہ وصیت ہے کہ مولا فرماتے ہیں جنازے کو جو ہے نا اگلی طرف سے نہ اٹھانا، جو ہے وہ جنازہ خود بخود اٹھے گا اور پیچھے کی طرف سے آپ اٹھائیں۔ حسنین شریفین کو جو ہے نا وہ وصیت ہے مولا کی، لیکن آگے جو جملہ ہے وہ وصیت نہیں ہے، وہ مولا کی طرف نسبت ہے۔ فرمایا بیٹے جب کوئی جنازہ روکے نا تو رک جانا، جنازے کو ان کو دیکھنے دیں۔ وہ آئے نا صاحب جنازہ رک گیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ ادھر مولا امیر علیہ السلام کی زبان کھلی اور فرمایا تو نے نہیں پہچانا بیٹا، میں ہر ایک کے جنازے پر پہنچ جا سکتا ہوں، اپنے جنازے پر نہیں پہنچ سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ بزرگ ہیں جو فرماتے ہیں دیکھو یا حارث ہمدان میں یمت یار نہیں، جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، مومنن و کافرہ، مومن مرے یا کافر مجھے دیکھتا ہے، مومن خوش ہوتا ہے اور کافر افسوس کرتا ہے، کاش میں ان کی ولایت کو پہچان لیتا، اس ہستی کی امامت مودت محبت کو پہچان لیتا۔ جی پھر بعض لوگوں نے ایسی چیزیں گھڑ لی ہیں ہمارے معاشرے سے، وہ ان کی جان بھی نہیں چھوٹتی، خارج بھی نہیں ہوتی، جناب کرسی لگتی ہے، کرسی لگتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس بندے نے پوری زندگی مولا کی سیرت طیبہ پر عمل ہی نہیں کیا اور فوت ہو گئے اور وہ قبر میں ان کو بند کر دیا گیا، قبر بھی بند ہو گئی، تعویذ بن گیا، تو کیا مولا اس کی قبر میں بھی آئیں گے؟ جس نے پوری زندگی مولا کی سیرت کے خلاف گزاری، کیا آپ کا دل مانتا ہے؟ ہاں جناب قبر میں آتے ہیں، قبر میں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں جی قبر میں منافق کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور جناب مومن کی قبر میں مبشر بشیر آتے ہیں۔ بھائی علماء کرام نے لکھا ہے قبر میں منکر نکیر کے بارے میں، فرمایا فرشتے وہی ہوتے ہیں جب مومن کی قبر میں آئے نا تو لہجہ بدل جاتا ہے، لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کافر کے لیے لہجہ کافر والا، کافر سے کیا سلوک کرنا ہے جی، وہاں منکر نکیر بنتے ہیں، وہی فرشتے مومن کے سامنے مبشر بشیر ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی فرشتے کوئی اور ہوتے ہیں، نہیں۔ پھر کیا ہے ہم ذرا دیکھیں، قبر میں آتے ہیں نہیں، قبر میں آتے ہیں۔ آپ ذرا علماء سے تصحیح کریں، مجھے سے کم علم کی بات پر ہوں اعتماد نہ کریں، پوچھیں جناب کرسی لگتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی بے بنیاد باتیں سن کے ہم نے عقائد گاڑ لی ہیں۔ ادھر مجھے یاد ہے کہ بلا استاد العلماء اعلیٰ مقام شریف گئے شاگرد میں بھی ساتھ تھا، تو وہاں
قبلہ نے تقریر کی، اور تقریر کے دوران وہاں قبلہ علامہ مفتی عنایت علی شاہ اللہ مقامہ شریف موجود تھے۔ تو قبلہ نے فرمایا اس سید زادے پر رحم کرو۔ بندے حیران ہو گئے، بھی کیا رحم کرے، مدد کرے، کوئی چندہ اکٹھا کرے، کیا رحم کرے؟ قبلہ نے فرمایا ابھی کوئی فوت ہوگا تو مفتی صاحب آ جائیں گے اور جنازے کی آخری دعا میں کہیں گے اللہم انا ھذا عبدک۔ وہ عبد کہتے ہیں نوکر، بندہ، جی پیروکار، مطیع۔ مفتی صاحب کہہ دیں گے فوراً اللہم انا ھذا عبدک۔ وہ عبد تھا نہیں، عبد ہوتا تو دین کا پابند ہوتا، فرض ادا کرتا، حرام سے بچتا۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، قبلہ نے فرمایا پہلے اپنی اصلاح کر لو، پھر مفتی صاحب کا یہ کہنا اللہم انا ھذا عبدک، یہ تیرا بندہ آیا ہے، وہ صحیح ہو جائے گا۔ اپنی اصلاح کرو پہلے، تاکہ مفتی صاحب کا جملہ جھوٹ نہ ہو۔ رحم کرو مظلوم صحت پر رحم کرو۔ پھر دوسرا مسئلہ کہنے لگے وابن عبدک، یا اللہ تیرے نوکر کا بیٹا ہے، وہ بھی بے پرواہی میں، دین سے لاپرواہی میں اس کا بھی باپ تھا۔ وابن امتک، اور تیری نوکرانی کا بیٹا ہے، وہ بھی وقت کی یہ تھی نہ ان کو حلال کا پتہ تھا نہ حرام کا پتہ تھا۔ فرمایا رحم کرو، اپنے عقائد گھڑے ہوئے خود ساختہ عقائد سے منحرف ہو جاؤ، عقائد حق کا اپناؤ، اپنی زندگی کو معصومین کی سیرت کے مطابق بناؤ، تاکہ کہنے والا جب موت کے وقت کہہ رہا ہو اللہم انا ھذا عبدک، تو اس کا یہ کہنا صادق ہو، سچا ہو۔ اللہ ہم سب کو جن کو مانتے ہیں ان کی بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اقوال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں پوری زندگی اگر میں نے اپنی مرضی سے گزاری ہے، پھر تمہ رکھوں انشاءاللہ یہ کریم ہیں، یہ ہستیاں مجھے بخشوا دے گی، تو یہ خام خیال ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دین میں اپنی مرضی کروں اور آخر میں یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاؤں کہ یہ کریم ہستیاں، نہیں ہو سکتا۔ دھوکہ ہے، اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ وہاں مسجد کوفہ میں آئے، مولا نے فرمایا شیعہ کہلانے والے تمہارے عمل و کردار میں شیعہ کی ایک نشانی بھی نہیں، وہاں کئی نشانیاں ہیں، میں دو عرض کرتا ہوں تاکہ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی نشانی فرمایا شیعہ کی پہلی علامت، نماز کا وقت آتا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بیننا، ہمارے درمیان اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، فوراً نماز شروع کر دیتے تھے، ہم سمجھتے کوئی ہمارے واقف نہیں ہے۔ اور جنگ صفین میں مولا میر علیہ السلام کا نماز کے لیے آمادہ تیار ہونا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ پوچھنا سرکار یہ کوئی نماز کا وقت ہے، ھذا وقت الحرب، یہ تو جنگ کا وقت ہے۔ مولا فرماتے ہیں لماذا نقاتلو، اگر نماز کو اہمیت نہیں دے رہے ہم تو یہ بتاؤ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اور پھر کربلا جو نمونہ دین ہے، مولا کے ایک عاشق نے مولا امام حسین کی خدمت میں عرض کیا قبلہ وقت نماز ہونے والا ہے، ہم چاہتے ہیں یہ نماز آپ کی اقتداء میں پڑھیں۔ تو میرے مولا نے انہیں نہیں روکا، ہم تو ذکر شہادت، ہماری مجالس ذکر شہادت ہے، وہ خود شہادت کی محفل تھی، وہ شہادت کا وقت تھا، یہ ہماری مجالس ذکر شہادت ہیں، ذکر شہادت سے خود شہادت مہم ہے۔ مولا نے شہادت کے وقت کو تاخیر مؤخر کیا، اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، وقت نہیں ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد
مولا نے فرمایا نعم ھذا اول وقت صلاۃ، یہ نماز کا اول وقت ہے، اول وقت ہے، صدقت ھذا اول وقت صلاۃ۔ اور اس کے بعد امام نے دعا دی جعلک اللہ من المصلین، اللہ تیرا آشا نشا نمازیوں میں قرار دے۔ ایک نمازی تھا، مومن مخلص تھا، کہتا کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں اپنے مولا کی نماز کی حفاظت کرتا۔ عالم خواب میں مولا نے زیارت کرائی، مولا نے فرمایا تو کہتا تھا نا کہ کربلا میں ہوتا میں بھی مولا کی نماز کی حفاظت کرتا۔ ہاں قبلہ میں کہتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں وہ سامنے ظالم کھڑے ہیں، میں نماز شروع کر رہا ہوں، میری حفاظت کر۔ اب وہ مقتل کی کتابوں میں مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زندگی میں یہ واقعہ ہے، جب ادھر سے کوئی تیر آیا نا، نیزہ آیا تو یہ فوراً ٹیڑھا ہو گیا، وہ تیر امام کو لگا، دوسرا تیر امام کو لگا۔ مولا نے نماز ختم کی اور مولا نے فرمایا تو ہے میرے سعید بن عبداللہ کا مقابلہ کرنے والا، تو ہے زہیر بن خین کا مقابلہ کرنے والا؟ اللہ کے ولی کے بیٹے مولا حسین نے جب آزمایا نا کہ آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، سامنے تو ظالم کھڑے ہیں، تیرو نیزے کر، تو سیسا پلائی دیوار بن گئے، دیوار بن گئے۔ جو بھی تیر آتا، نیزہ آتا، اپنے جسم پر لیتے تاکہ ہماری زندگی میں کوئی نیزہ ہمارے مولا کو نہ لگے۔ بس ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر سعید بن عبداللہ گرے یا مولا پہنچے، ابھی رمق باقی تھی۔ سعید بن عبداللہ شہید نے یہ سوال کیا مولا حل وفیت لک، کیا میں نے وفا مکمل کر لی؟ مولا حسین نے سند دی یا سعید انت وفیتنی حقا، آپ نے حقیقی طور پر میرے ساتھ وفا کی ہے، اور قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دخول کے وقت آئے سعید تو میں تجھے آگے آگے جو ہے پیش کروں گا، اور سعید تو نے وفا پوری کی ہے۔ ادھر سند لی، ادھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ گواہ ہے جو ان پاک گھرانے نے، یہ مصائب کا آخری جملہ ہے، پاک گھرانے نے دین کو بچایا نا، جو مولا نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس فاسق فاجر جیسے کا، فاسق فاجر جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جیسے انکار بیعت مولا امیر نے کی نا، مولا حسین نے کی، ویسے اس خاندان کے چھوٹے بچے بھی انکار بیعت پر قابو ہے۔ پیاس کی شدت، اور پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جتنے مصائب آئے، کسی بچے کی طرف سے یہ نہیں آیا اب تو ظالم کی بیعت کر لیں، نہیں، اسی پر بڑے بھی بزرگ بھی چھوٹے بھی قائم رہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں پہنچا، علامہ ذیشان حیدر جوادی کے جملے ہیں، ظالم چھوٹی بچی کو پیار کر رہا تھا، نگاہ پڑی اس بچی پر، اس مظلومہ معصومہ سکینہ بنت الحسین کی۔ اس لیے میرے مولا فرماتے ہیں وہ میرے شیعہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، ورنہ اس یتیم کو اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ وہ ظالم اپنی چھوٹی بچی کو پیار کر رہا تھا تو معصومہ کو اپنے بابے کا پیار یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، وہ نیزہ جس پہ سر حسین نصب تھا، بیبی نے اپنے باپ کے سر کی طرف دیکھا اور فرمایا بابا تو بھی کبھی مجھے پیار کرتا تھا، بابا تو بھی میرے بوسے لیتا تھا،
بس آزادہ رہو، یہ معصومہ کی آواز کے جملے ظالم نے سنے۔ کہتا ہے معصومہ، کیا تیرے بابا تجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ بیوی فرماتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، میں بابے کے سینے کا تعویذ تھی، میں بابے کو بہت پیاری تھی۔ اب ظالم کی طرف سے ایک عجیب سوال ہوتا ہے، کہتا ہے اگر بلا تو اپنے باپ کے سر کو، اگر تیرے باپ کا سر تیری گود میں آ گیا تو میں مان لوں گا۔ علامہ ذیشان حیدر مرحوم لکھتے ہیں بی بی نے اپنے قمیض کا جلا ہوا دامن پھیلایا اور فرماتی ہیں بابا میری یتیمی کا واسطہ، میری غربت کا واسطہ، ایک مرتبہ میری جھولی میں آؤ۔ ابھی یتیمہ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے کہ مولا کے سر نے پرواز کی، معصومہ کی جھولی میں آیا۔ بس آزادہ رہو، صاحبان مقتل لکھتے ہیں کربلا سے کوفہ سے لے کر شام تک کسی کو معصومہ سکینہ نے مصائب نہیں سنائے، لیکن یہ جو دربار میں سر آیا نا معصومہ کی جھولی میں، یہاں معصومہ نے اپنے مصائب اپنے بابا کو خود سنائے۔ ہم نے بابا تیری شہادت کے بعد ظالم نے مجھے تماچے مارے، بابا تیری شہادت کے بعد ظالم نے میرے گوشوارے اتارے، بابا تیری شہادت کے بعد ظالم نے میری چادر اتاری۔ بیوی رو رہی تھی کہ مولا فرماتے ہیں ظالم یہ سر لے لے۔ زندان میں ایک جملہ ہے بی بی کی مظلومیت کا۔ آدھی رات ایک مرتبہ بی بی رو کر اٹھی بابا بابا کر کے، تو جناب شریقۃ الحسین فرماتی ہیں بیٹا سجاد خواب میں تیری بہن نے بابا کو دیکھا ہے، اب یہ گریہ بند نہیں ہوگا، تو دربار سے اپنے باپ کا سر لے آ۔ تو اب ظالم کے ایلچی آئے قید خانے میں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں میری بہن رو رہی ہے، خواب میں بابے کو دیکھا ہے، اگر میرے بابے کا سر مل جائے نا میری بہن کا گریہ رک سکتا ہے۔ بس آزادہ رو، عجیب روایت ہے، ظالم سر لائے تشت میں رکھا، تشت کے اوپر وہ ایک رومال تھا جس کے نیچے سر تھا۔ بی بی رو رہی تھی، سامنے جب سر آیا سر سے وہ رومال ہٹایا تو بی بی کے گریے میں اضافہ ہوا۔ ادھر شریقۃ الحسین کی نگاہ پڑی، فرماتے ہیں بیٹا سجاد سر اٹھا لو، اللہ اکبر، ادھر سر اٹھایا، ادھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام کو تمام مرومین مومن مومنات مسلمین مسلمات اور حاضرین کے مرومین اور بالخصوص مرحوم مقبول خواجہ سہیل رضا، خواجہ حاجی احمد بخش اور خواجہ فیض الحسن اور ان مرحومین کے تمام مرحومین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما، برزخ کی نعمات سے مشرف فرما، برزخ کی مشکلات آسان فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ مرحومین سے جو فرض و واجبات رہ گئے ہیں ان کے تمام وارثوں کو ہم سب کو ادائیگی کی سعادت نصیب فرما، عاقبت بالخیر فرما۔ پنجتن پاک کا واسطہ پنجتن پاک کی زیارت اور شفاعت کی خاطر ہم سب کو اصلاح و توبہ کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے شیعہ جہاں جہاں موجود ہیں اللہ ان کی اور حاضرین کی عزت و ناموس دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہماری باقی زندگی ان کی سنت و سیرت کے مطابق قرار دے، ہماری موت بھی ان کے دین حق کے تابع قرار دے۔ پنجتن پاک کا واسطہ جو مومن مومنات دنوں میں نیک ارادے نیک دعائیں لے کر آئے ہیں اللہ وسیلہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، ان کے صدقے تمام مومن مومنات اور حاضرین کی نیک دعاؤں کو اور مرادوں کو پورا فرما۔ پنجتن پاک کا واسطہ تمام بیماروں کو شفا یاب فرما، بالخصوص حاضرین کے بیماروں کو ہم سب کو اخلاقی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا یاب فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوجہ بلند صلوات۔